یہ نکاح جو ہے اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، سچی اور سیدھی بات کرنی ہے، جیسا آپ کھانا ہے ویسا بیگم کو کھلانا ہے، اے نہیں کہ تم بار بار بھی کے ہوتے ہو گوبھی، ہاں جی سب کچھ برابر کا میاں۔ ہاں ایک کام چ بے انصافی ہوندی ہے، بندے بیچارے سستے کپڑے پاؤندے نے، بڑیاں سال چ ایک بنا لینا تے بیڑا گرک کر دیندیاں۔ 2.5-3 لاکھ دا سوٹ بنتا ہے، میکسی پتہ نہیں کنے لکھاں دی ہوگی، کنے دی بنوائی پتہ ہی نہیں دولے وہ تے ابے نے بھائی بنائی، یہ ہن تینوں پتہ لگو جدوں تو منڈیاں دی بنائے گا۔ لکھاں دی میکسی تے لکھاں دا لہنگا تے مولوی وری جنج غریب، انہیں تھوڑا پتہ لگنا ہے نا بعد چ۔ اچھا جدو اہی نکاح پڑھا لیے نا پھر آندھی مولوی جنج غریب ہے، آج نہیں غریب مینوں پتہ آج تگڑی ہے۔ اچھا اب جب نکاح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح پہ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بولا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، علی کا شکوہ لے کر کبھی میرے دروازے پہ نہیں آنا، کبھی میرے دروازے پہ نہیں آنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کندھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے پانی لانے کے لیے مشکیزے میں، اور ہاتھ چکی پی پی کے چھالے بن جانے۔ ایک دن مولا علی پاک نے بھیجا کہ اپنے بابا کے پاس جائیں، ان کے پاس غلام آئیں۔ اس کا مطلب ہے دماد کبھی کوئی چیز لینے بھیج دے تو کوئی اس میں شکوہ نہیں اور کوئی عیب بھی نہیں، اگر سسرال امیر ہے تو کوئی گناہ نہیں، وہ رشتہ ہی بڑا قریبی۔ اب کیا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں، آن کے کہتی ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غلام چاہیے، علی پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا کس لیے غلام لینے آئی؟ میں تھک جاتی ہوں کام کرتی، وہ پانی لے آئے کرے گا، چکی پی دے کرے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ غلام تو میں نے صحابہ صفہ کے لیے رکھے ہوئے، یہ غلام پڑھتے ہیں ان پہ خرچ کرنے کے لیے، صدقے جاؤں اس نبی کریم پہ جس نے اپنی ضرورتوں پہ مال خرچ نہیں کیا۔ اپنے گھر والوں کو کیا کہا، میری بیٹی تم نماز کے بعد اس طرح وظیفہ کر لیا کرو، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تمہاری تھکاوٹیں ختم کر دے گا۔ اچھا آج کا دماد ہوتا نا تو وہ کہتا ہے ساڑھے لی وظیفے ہی رہ گئے، مگر جب مولا علی پاک کے پاس گئیاں تو حضور یہ بابا نے مجھے وظیفہ دے دیا، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو نبی کریم نے کہا اس سے بڑی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سیدہ فاطمہ ایک دن حضرت علی سے ناراض ہو کے آ گیا، تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا تو بہ جا اسی ویکھ لینے، ایتھے آ فون دا بیڑا گرک ہویا ہے، ادھروں لڑ رہے ہوندے نے تو ادھروں کال چل رہی، اے سوندے جے پے ہوندے تو بند کر اسی آئے۔ یہ کھانا خراب ہو گیا موبائل کا، پہلے لڑائی ہونی، 2 مہینے بعد پتہ لگنا، انہاں چرنوں صلح ہو جانا، جنہاں چرنوں نہ جانا۔ بھائی میاں بیوی کی چکلش ہوتی ہے۔ میں ایک دن بیٹھا تھا تو میری بیگم کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی تو میری بیٹی پاس بیٹھی بیٹھا، تو میں نے بیٹی کو بولا کہ آپ نے میرے ساتھ بھی بات کیوں نہیں کی؟ کہتی پاپا یہ 2 بڑوں کی بات ہے، ہم کیسے بیچ میں بات کر سکتے؟ چھوٹی یہ بیٹی ہے، کتنی عقل اس کو۔ اور اس کی ماں نے اس کو پوچھا بھی آپ نے میرے ساتھ کی بات کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگی پاپا کبھی کبھی گھر آتے ہیں تو آپ تمہارے پاس ہی رہتی ہیں، تو میں پاپا کے دل میں اپنی نفرت ڈال لوں، میں نے نہیں کرنی۔ یہ ہوتا ہے اچھے بچوں کی نشانی کہ ماں باپ جیسے مرضی بات کرتے رہیں، وہ ماں باپ کی بات میں نہ بولے، نہ ماں کی محبت میں نہ باپ کی محبت میں۔ ہاں یہاں ایک نقصان کی بات بتا دوں، یہ بچے بیٹھے ہیں آپ بھی، کبھی بھی ماں کی محبت میں آ کر اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ بیوی کی صلح ہو جانی شام کو، ماں نے صلح کر لینی ہے اپنے خاوند نال، تے پیو دے دل چ ساری عمر منڈے دی کھڑکتی رہنی کہنے میرے نال اس موقع تے گل کیتی سی، محبت ٹوٹ جانی۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ میاں بیوی جب لڑیں تو وہ سائڈ پہ رہیں، اپنے ماں باپ کی بات میں انٹر نہ کریں۔ تو مولا علی پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا کہا؟ گھر بیٹھے نبی کریم نے سیدہ سے پوچھا کیا ہوا؟ حضور بس میں ناراض ہو کے آئی۔ فرمایا انہی قدموں پہ واپس چلے جاؤ، اگر علی کی ناراضگی میں تمہیں موت آ گئی تو میں تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھوں۔
اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کو شر نہیں دینی چاہیے، بیٹیوں کو پیار سے سمجھا کے اس کے گھر ہی لٹانا چاہیے۔ تو حضرت علی جب آئے مسجد میں سوئے، آپ نے کہا قم یا ابا تراب، یہ اس موقع پہ کہا تھا، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ وہ مٹی فرش مسجد نبی دے سین تے لیٹے ہوئے سی، حضرت علی نے ساری عمر وہی لفظ رکھا کہ میرے سسر نے کہا قم یا ابا تراب، تو ساری دنیا کو کہنے لگے میری کنیت ابو تراب ہے، اب ساری دنیا ابو تراب کہتی ہے۔ حضور نے کہا تھا نا مٹی کے باپ۔ اب اس کے مطلب